محترم خواتین وزراء، جناب اسپیکر صاحب، معزز پینلسٹ جو یہاں پہ بھی میرے سے پہلے بات کر رہے تھے، آج یہاں آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں لیجسلیٹرز کے سامنے جا رہا ہوں تو وہاں پہ کیا بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی تک جو بات آپ نے کی صوبوں کی بات میں کر رہا ہوں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم لیجسلیٹرز کے پاس میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسپیکر صاحب نے فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں اور کہاں سے بات ہم شروع کریں اور کیا بات کی جائے۔ تو میں نے سوچا کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے رشتے کو بناتی ہے، آپ کو لیجسلیٹر بناتی ہے، حکمران بناتی ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ عام پاکستان کے شہری، ہمارے بزرگوں کا علاج آپ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ملتی ہے، ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ تو قانون آپ بناتے ہیں، اس کے اوپر اس کے مطابق زندگی ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک رشتہ ہے جو ایک عمرانی معاہدہ آپ اسے کہتے ہیں، بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا سٹیزن۔ اس میں جو ابھی آپ سب نے بات کی 140A آف دا کانسٹیٹیوشن which says each province shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of local government۔ اور یہ آج صبح سے جہاں پہ یہ چل رہا ہوگا، لیکن یہ اتنا پاپولر ایک آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ لوگوں نے، پنجاب اسمبلی نے فرام 2001 to 2025 اس کے 6 نئی لیجسلیشن کی ہیں۔ اس کے اوپر 6 دفعہ آپ نے مختلف قانون بنائے ہیں اس ایک آرٹیکل کے اوپر۔ ایسا شاید اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جو اس آرٹیکل کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اتنی محبت آپ نے کسی اور آرٹیکل پہ نہیں دکھائی۔ اور بعض دفعہ تو صرف اس لیے قانون سازی کی گئی 2019 میں کہ جو چلتی ہوئی لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو ایک نیا قانون بنایا جائے۔ وہ بنایا گیا، آپ لوگوں نے پاس کیا، اور اس کے اوپر پھر کبھی الیکشن نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم یہاں سے بات شروع کریں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس ملک کو ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی کے انڈر چلانا چاہ رہے ہیں، وہ صوبہ ہو، وہ ملک ہو، ہم اس کو ایک سینٹرلائزڈ طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ وی آر 5th لارجسٹ کنٹری، 25 کروڑ کی آبادی، اور ہم اسے ایک سینٹرلائز طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے پنجاب کے اندر آپ لوگ 60,000 اسکولوں کو، 60,000 اسکولز کو آپ لاہور میں بیٹھ کے چلانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے بہت سارے دوست اس وقت بھی ہوں گے جب پنجاب گورنمنٹ نے فوج بلائی تھی اپنے اسکولوں کی گنتی کرنے کے لیے۔ تو جو ڈپارٹمنٹ اپنے اسکولز کی گنتی نہیں کر پا رہا تھا وہ چلا کیسے سکتا ہے؟ چلانے کے لیے تو پھر آپ کو کوئی اور بڑی فوج بلانی پڑے گی۔ تو سینٹرلائزیشن نے ہمیں بہت ساری چیزیں ہم نے اس سینٹرلائزیشن سے سیکھی ہیں، بہت سارے نقصان ہمارے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک بات ہو رہی تھی ہماری کہ ہم نے جب ہم یہ کریں گے، جب سینٹرلائز کریں گے، تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم جو مختلف سرویز دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں ہم باٹم 10% پہ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا افغانستان میں ہم باٹم 10% پہ ہیں۔ اس میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، وی آر ایٹ 140th پوزیشن آؤٹ آف 167۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، وی آر ایٹ 168 آؤٹ آف 193۔
rule of law, 129th out of 142. Global hunger index, we are at 109 out of 127. کھانا بھی دے نہیں پا رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو. وہ ملک جو بھوک میں بالکل نچلی سطح کے اوپر ہیں، ہم ان میں سے ایک ہیں. اینڈ وی آر ایگریکلچر کنٹری. اور آپ لوگوں کا صوبہ وہ ہے جو فوڈ باسکٹ ہے شاید اس پاکستان کی. 44% بچے سٹنٹڈ گروتھ پہ ہیں. 44%. آلموسٹ آدھے بچے جن کو نیوٹریشن نہیں مل رہی. جو آنے والے 15 سال میں 10 سال میں ایسی یوتھ ڈیولپ ہوگی جس کا نہ برین ڈیولپ ہو سکا ہوگا پراپرلی، نہ باڈی ڈیولپ ہو سکی ہوگی پراپرلی. دے آر 44%. آؤٹ آف اسکول چلڈرن 25 ملین. اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں ہم سے کم یا زیادہ آبادی کا جس میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. وہ ہم ہیں، دنیا میں نمبر 1 ہم ہیں. ہمارے بعد نائجیریا ہے 20 ملین اس کے، ہم سے بہتر ہے. بھارت جس کی آبادی 150 کروڑ ہے، اور آئی ہیٹ کہ میں بھارت کی اس طرح سے آپ کے سامنے مثال دوں. آپ ذرا گیس کیجئے گا کہ ان کے آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں. لیس دین 2 ملین. لیس دین 2 ملین آؤٹ آف 150 کروڑ. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم سینٹرلائز کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چل نہیں پا رہی. لوکل گورنمنٹ پہ آپ نے بات کی، میں بھی اس پہ بڑی بات کرتا رہا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں. بٹ لوکل گورنمنٹ بھی پھر ہی آئے گی جب آپ کے پاس ایسے چیف منسٹرز ہوں گے جو لوگوں کی بہتری کے لیے اپنے اختیار کو کم کرنے پہ راضی ہوں گے. وہ کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس 4 صوبے ہیں، ایک مرکز ہے. یہاں پالیٹکس میں آگے بڑھنے کے صرف 2 ہی راستے ہیں. دونوں آپ جانتے ہیں، میں اس کو نہ بھی بیان کروں تو آپ کو پتہ ہے کون سے 2 راستے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ ہے، آپ جتنا بھی کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، آپ پالیٹکس میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آج تو مجھے آپ کی باتیں سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو الیکٹ کرتے ہیں. آپ ہیں جو قانون پاس کرتے ہیں. آپ ہیں جو بجٹ پاس کرتے ہیں. اگر آپ کی بھی مزریز وہی ہیں جو عوام کی ہیں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کو تو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا ہمارے لیے. ایک عام پاکستانی کے، ایک عام پنجاب کے رہنے والے شہری کے لیے اگر آپ بھی یہ کہیں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کون کر سکتا ہے؟ پھر کون سا فورم ہے جو کر سکتا ہے؟ آپ، اگین میں کہتا ہوں، آپ الیکٹورل کالج ہیں آف چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. جتنی بھی آپ بیوروکریسی کی بات کریں، چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس از چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. ہم کب سے 1951 سے اگر میں آپ کو اپنی آبادی ہم پاکستان کی دیکھیں، 33.7 ملین ہماری پاپولیشن تھی. اور ایسٹ پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو اب نہیں ہے. ویسٹ پاکستان کا یہی ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا جو آج ہے. ود دی پاپولیشن آف 33.7 ملین، آج وی آر آلموسٹ 250 ملین. اور ہم گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی سینٹرلائزڈ کمان کو. پنجاب جو 51 میں 20 ملین کا صوبہ تھا، اب شاید لاہور بھی اس سے بڑا ہو گیا. آج پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے.
with same administrative setup. इसी तरह सिंध started from 6 million in 1951, 55.69 million now. इसी तरह केपी 5.8 मिलियन से बढ़ के 41 मिलियन, बलूचिस्तान 1.1 मिलियन in 1951, अभी it is 14.89 million. Punjab alone is bigger than 182 countries in the world. ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, 182 मुल्क हैं दुनिया में जो इससे छोटे हैं. 55 कंट्रीज ऐसी भी हैं जो सिंध से छोटी हैं. हंड्रेड 152 कंट्रीज आपके केपी से छोटी हैं. 172 कंट्रीज हैं जो रकबे में बलूचिस्तान से छोटे हैं. हम कुछ कारनामा तो कर रहे हैं, उसके फिर कुछ नतीजे भी निकल रहे हैं. और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक फेडरेटिंग यूनिट आई वुड से इज लार्जर देन ऑल थ्री टुगेदर. ऐसा दुनिया की और किसी फेडरेशन में नहीं है. ये कारनामा भी सिर्फ हम कर रहे हैं. और बिकॉज वी आर 51-52% ऑफ पाकिस्तान, जब वसाइल की तकसीम होती है तो हमें अगर उसके मुताबिक वसाइल मिलते हैं तो पूरे पाकिस्तान से हम गाली खाते हैं. अब इसमें इसके और भी बहुत सारे नतीजे निकलते हैं जो मैं ज़्यादा लंबी बात आपके सामने उस तरह से करना नहीं चाह रहा हूँ. सिर्फ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके जो बजट आप पास करते हैं उस पर मैं कुछ थोड़ी आपकी तवज्जो ज़रूर चाहता हूँ. बहुत सारे आपके ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप सिर्फ इतना बजट देते हैं कि वो अपनी सैलरी पे कर सकें, तो वो कोई काम तो करते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ इतना बजट है कि वो तनख्वाह दे सकते हैं या ऑफिस चला सकते हैं. जिस काम के लिए उनको बनाया गया था वो काम वो कर ही नहीं सकते. एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात यहाँ पे एक आपके सामने रखता हूँ. एक ओपीएम फैक्ट्री थी पंजाब में जो 1942 में बनी थी, जो ज़ाहिर फार्मास्यूटिकल वगैरह को ओपीएम सप्लाई करती थी. आप लोगों ने 2012 में उसको फॉर्मली बंद कर दिया. जब उसको बंद किया तो उसका बजट जो आप उस वक्त था वो 20 मिलियन था. ने बंद कर दिया उसको. लेकिन आज भी उसके 31 एम्प्लॉयज़ हैं और उसका बजट भी पहले से आपने पिछले 24-25 का जो बजट है वो आपने उसका बजट बढ़ा दिया, जो आप फॉर्मली बंद कर चुके हैं. इसी तरह आपके पास सोशल वेलफेयर और पैदावार है वो 2% कम हो गई. लेकिन हमने उनको ऑनरेरिया दिया है. ऑनरेरिया आप समझते हैं, खुश हो के आप टिप देते हैं जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, तो उसको आप ऑनरेरिया बोलते हैं. वो आपने उनको कोई 118 मिलियन का ऑनरेरिया दिया है, जबकि आपकी वीट की फसल कम हो गई है पहले से. ऐसे बहुत सारे महकमे हैं. एक का वेटरनरी ऑफ एंड लाइफ स्टॉक है, उसके भी हालात ऐसे ही हैं. अगर आप देखते जाएं, औकाफ में आपने एक कुरान बोर्ड बनाया हुआ है जिसका काम था कि वो इशाअत करेगा कुरान की. जो नुस्खे शहीद होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करेगा, सब कुछ करेगा. लेकिन उनको आपने बजट भी खैर 12.27 मिलियन का दिया है और उन्होंने उसमें
7 ملین کی ان کی سیلریز ہیں، 5.1 ملین کے ان کے آفس کے ایکسپنسز ہیں، اور بجٹ ختم ہو جاتا ہے. اور پچھلے کئی سال سے نہ انہوں نے جو بھی ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے کچھ بھی پوری نہیں کی. میرے پاس پوری لسٹ ہے اس کی. تو یہ ہمیں اس کو اگر روکنا ہے، لوکل گورنمنٹ پہ بہت زیادہ بات ہماری ہوئی ہے، اور میں نے بھی دیکھا، میں نے کام کیا لوکل گورنمنٹ میں. ایک میں یہاں بات ہو رہی تھی کہ 2001 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بڑا شاندار تھا اور اس نے بڑا کام کیا. میں آپ کو یس کروں کہ جیسے ہی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی اس نے 78 امینڈمنٹس کی تھیں اس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے اندر. 78. اور ان سب کا آبجیکٹ ایک ہی تھا کہ ناظم کو کس طرح انفیکٹو کرنا ہے. اور میں اس پہ اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا تھا. میں نے کہا جی یہ آپ نے شروع کیا تھا، اور اس آپ کے ہوتے ہوتے ہی اور آپ کی وردی کے سمیت اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ صاحب یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی تو کوئی کام کرنا ہے، تو کام ایک ہی کوئی کر سکتا ہے، ہم مل کے نہیں کر سکتے. اس لیے میں اس نتیجے پہ جو پہنچا، اور میں نے بڑی دیر سے میں اس میں کام کر رہا تھا، اور جتنا بھی میں نے اس پہ کام کیا اسی نتیجے پہ میں پہنچا کہ ہمارا اس کے علاوہ شاید کوئی حل نہیں ہے کہ ہم صوبے چھوٹے کریں. یہ 4 صوبے آپ کی سالمیت کی بنیاد میں رکھے ہوئے 4 ٹائم بامز ہیں، کبھی بھی پھٹیں گے. دنیا میں صوبے چھوٹے ہوئے ہیں، دنیا میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہوئے ہیں. انڈیا جب آزاد ہوا اور آج تک اس کے 39 پروونسز بن گئے ہیں. شاید 9 تھے جب آزاد ہوئے تھے اس کے ساتھ. ناؤ دیر 39. اس طرح بہت زیادہ ملکوں کی میرے پاس لسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. میرا خیال ہے جس کا بھی کوئی ہمیں خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک چیز ضرور کہی جاتی ہے کہ اگر ہم صوبے چھوٹے کریں گے، ایک ہی اس کے خلاف آتی ہے بات کہ اگر آپ صوبے چھوٹے کریں گے تو آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بہت بڑھ جائے گا. ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور میں ڈاکٹر صاحب سے اور آپ نے دیکھا ہے چرچا، بابر صاحب نے وہ دیکھا ہے، انہوں نے اس کو بنانے والوں میں شامل ہے. ایکچولی آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس جو ہے وہ 317 بلین روپی سے کم ہو جاتا ہے، اور 40,000 آپ کے لوگ سرپلس ہو جاتے ہیں جب آپ صوبے چھوٹے کرتے ہیں. اور لوگوں کو یہ جتنے میں نے آپ کو ابھی جتنے فگر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ابھی وہ کہا تھا یا کسی نے کہ 2001 میں سیکیورٹی کے ساتھ ملا دیا تھا لوکل گورنمنٹ کو. میں نے اس وقت تو نہیں دیکھا، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو ویلفیئر آف یور پیپل ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود یور سیکیورٹی. آج وینزویلا کو دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایران کو دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ویلفیئر آف یور پبلک از ڈائریکٹلی لنکڈ ود یور سیکیورٹی. اب فوجیں سیکیورٹی نہیں کرتی ہیں آپ کی زیادہ، اب عوام اگر آپ کے ساتھ ہیں، اگر اپنی ویلفیئر کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ویلفیئر ہو رہی ہے، تو اونلی دین یو کین سے کہ آپ کی سیکیورٹی از فول پروف. میں یہ ایک صرف آپ کے سامنے اور چیز رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی کوشچن ہوگا تو میں حاضر ہوں، ادروائز بات ختم کریں گے. آپ کی منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سروے کیا، اس میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنے ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں، اگر ان کو آپ کیٹیگرائز کریں ایجوکیشن کی ان کی پرفارمنس کے اوپر، تو 4 انہوں نے اس کی کیٹیگریز بنائی. 1 از ویری ہائی، اس پہ کون ہیں جو جن کے پاس پوری فیسلٹیز ہیں اسکولوں میں، اچھا کام کر رہے ہیں. دین ہائی، میڈیم اینڈ لو. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ویری ہائی میں جو کیٹیگری بنائی گئی پورے پاکستان میں ایک بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق ویری ہائی پہ آتا ہوگا. ناٹ اے سنگل ڈسٹرکٹ، نہ لاہور، نہ کراچی، نہ اسلام آباد. اس کے بعد ہائی میں اسلام آباد اس میں آتا ہے، اور صرف اسلام آباد ہی آتا ہے.
unfortunately. Then medium وہ ہے جس کے پوائنٹ 55 to 70 ہے. جو میں نے اوپر بنایا وہ 80 to 100, 70 to 80, and third category is 55 to 70. اس میں پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹس ہیں. کے پی میں 16, پنجاب میں 32, سندھ میں صرف 8 ڈسٹرکٹس جو میڈیم میں آتے ہیں, اور باقی 77 ڈسٹرکٹس آپ کے 0 to 55 کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ایجوکیشن ہے جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں. اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فنامنا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ جو کیپٹل سے قریب ہیں ان کی حالت بہتر ہے. جیسے جیسے آپ کیپٹل سٹی سے دور جاتے ہیں ویسے آپ اس انڈیکس میں نیچے گرتے چلے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ سے جب آپ قریب نہیں ہوتے پھر آپ کو وہاں سے سہولت بھی نہیں مل رہی ہوتی. اس کے بعد یہ ایک این جی او ہے ہماری جو اچھا کام کر رہے ہیں. وہ آپ میں یہ تو بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں اور کچھ نہیں جا رہے ہیں. جو جا رہے ہیں ان کی میں حالت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 46% ایسے بچے ہیں کلاس 5 میں جو کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. 46% جو کلاس 5 میں ہیں اور 4 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے, کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. اور پنجاب میں ہمارے سر ایک سیکرٹری صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا ہم سنگاپور کا سسٹم پنجاب میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آپ سنگاپور کا سسٹم ابھی آپ نوٹیفائی کر سکتے ہیں, بٹ ٹیچرز کہاں سے لائیں گے آپ؟ ٹیچرز کی آپ نے کیا ٹریننگ کر دی ہے, کیا کر دیا ہے؟ آپ ایک نوٹیفیکیشن نکال دیں گے اور آپ کا خیال ہے کہ ہو جائے گا. انفارچونیٹلی یہاں پہ سول سروس کی بات ہوتی رہی ہے. مجھے تو دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساری کیٹیگریز ہیں سول سروس میں. پوسٹ آفس بھی ہے, ریلوے بھی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ بھی نہیں ہے, فائنانس بھی نہیں ہے. اس کے لیے بھی جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے پھر ہم باہر سے بندہ لے کے آتے ہیں یا ڈی ایم جی سے لگاتے ہیں. ہمارے پاس فائنانس بھی نہیں ہے, ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ہیلتھ بھی نہیں ہے. تو ہماری پرائرٹیز آئی ڈونٹ نو کیا ہیں. ایسی بھی حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں جنہوں نے 3 سال میں 3.5 سال میں پنجاب سے 11 سیکٹری ایجوکیشن بدل دیے تھے. تو پھر اس کے نتیجے نکلتے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. تھینک یو ویری مچ. Mayor is more powerful than the Lord Mayor. We will take a quick round of questions. اور ڈاکٹر عشرت صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی, پھر حیدر آپ اس کے ڈاکٹر صاحب پہلے پوچھیں. میاں صاحب آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہم سب بڑے محسوس ہوئے ہیں. لیکن آپ کا بیسک پرامس جو تھا, کیونکہ میں بھی اس زمانے میں گورنمنٹ میں تھا جب یہ سلسلہ تھا, کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے آ کے اور امینڈمنٹس کر دی جس سے کہ ناظم کی پاورز ڈائلیوٹ ہوئی. آئی ایگری وتھ یو. بٹ اس کا حل جو یہ نکال رہے ہیں, پنجاب کا جو ریزولوشن ہے اسمبلی کا, اس کا حل یہ نکال رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو نیکسٹ ہوگی اس میں آرٹیکل 140A کو کوپریٹ کریں گے ود دی ڈیوالو پاورس اینڈ اسکیجول لائک دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ. تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت کہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے وہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیتی ہے اور لوکل گورنمنٹ کا نظام ختم کر دیتی ہے, وہ آپ کا خدشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں نے بھی 3 سال گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا. 3 ڈفرینٹ LGO میں نے آرڈیننس دیکھے. ایک 19 کا سب سے اچھا تھا, لیکن منسٹرز نے آ کے اور چیف منسٹر نے آ کے کہہ دیا کہ یہ تو بڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی چلانا صوبے کو, اور اس کو رد کر دیا گیا. تو اس کو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے آپ پروٹیکٹ کریں. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں, میں نے ایک اسٹڈی کی کہ 2010 کے بعد جب کہ NFC کا اوارڈ مل گیا
تو پروونسز کے پاس اتنے زیادہ پیسے آئے تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ خرچہ کس میں ہوا ہے؟ گریڈ 1 to 16 کی جابس میں، جو کہ کوئی 300% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. تو مجھے آپ کہہ تو رہے ہیں کہ جی پروونسز بنا دیں گے اور یہ ہمارا خرچہ کم ہوگا. میں آپ کو 5 سال کے بعد دکھاؤں گا کہ یہ 5 سال میں ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل خرچے ہو جائیں گے اور وہ نوکریاں جو ہیں وہ زیادہ دی جائیں گی، اسمبلیاں بنیں گی، پارلیمنٹ وہ جو ان کے اخراجات ہیں چیف منسٹر کے ہاؤس کے، گورنر کے ہاؤس کے، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا ایکسپوجر ہوگا. اور بجائے اس کے کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ اور واٹر سپلائی پر خرچہ کریں، ہم اس میں چلے جائیں گے. اگر آپ لوکل گورنمنٹس کو کہیں گے اور لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں گے، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن، ہیلتھ، واٹر سپلائی اور جو بیسک نیڈس ہیں اس کے اوپر خرچہ ہوگا. سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ آپ بڑے ہوپفل ہیں اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو لکھی ہوئی ہے، آپ کی ٹرم بھی لکھی ہوئی ہے، ٹرم سے پہلے آپ کے الیکشن بھی لکھے ہوئے ہیں، 114 میں آپ کے ساتھ وہ بھی لکھا ہوا ہے. 80 ایئرس ہمیں ہو گئے انتظار کرتے ہوئے کہ اچھی لوکل گورنمنٹ کا بیس گورنمنٹ بنے گی، جو ابھی تک بن نہیں سکی. دوسرا سر میں ایک چیز جو میں نے بات کہی تھی وہ میں ڈیٹیل میں نے نہیں کہی کہ آپ پرفارمنس کی بیس میں اپنی پالیٹکس میں آپ آگے نہیں آ سکتے. ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے. جس دن ہم نے یہ رواج ڈال دیا کہ ایک چیف منسٹر، ایک عام آدمی چیف منسٹر بن سکتا ہے اور پھر وہ چیف منسٹر پرفارمنس کی بیس کے اوپر پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے اور آگے بھی نہیں بن سکتا. آپ دیکھیں گے سچویشن چینج ہو رہی ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا اور آپ نے بنایا، آپ دیکھ رہے 2019 میں انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ بل پاس کروایا اسمبلی کے، صرف اس لیے کہ پچھلا سسٹم ختم ہو گیا. ان سب لوگوں کو گھر بھیجنا تھا، ایک سسٹم ایک قانون پاس کرایا اور اس کے بعد کبھی بچے تھے. تو یہ جو بلیک ہول ابھی بابو صاحب نے فرمایا، وہ بلیک ہول تب بنتے ہیں جب ہم کسی شے پہ عمل نہیں کرتے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوتا. بیکاز ہمارے انسٹیٹیوشنز ویک ہیں اور ہمارے انڈیویجول زیادہ پاورفل ہیں. اور وہ اسی لیے پاورفل ہے کہ آپ کے پاس صرف 4 صوبے ہیں. اگر سر ابھی میں ذکر کروں انڈیا میں یہ سارے جب ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو انڈیا میں ہر پروونس کی لیول پہ GDP میجر ہوتی ہے اور وہاں پھر ڈسکشنز یہ ہوتی ہیں کہ تلنگانہ کی GDP کتنی رہ گئی اور مہاراشٹر کی کتنی رہ گئی، اور جو جس نے نہیں ترقی کی اس نے کوئی ترقی نہیں کی. اسی سے میرا خیال ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبوں نے کیسے کیا. تو ہمارے ہاں صوبے کی بنیاد پہ GDP کیلکولیٹ نہیں ہوتی. آپ کے پاس کوئی ٹیبل ہی نہیں ہے میجر کرنے کے لیے کہ پنجاب نے کتنی ترقی کی اور KP نے کتنی اور بلوچستان میں چاہیے. تو یہ جب تک آپ پولیٹیشینز ایسے نہیں لائیں گے، جب تک پہلی بات جب تک مڈل کلاس پہ لیڈرشپ نہیں آئے، جب تک عام آدمی کے پاس سیاست میں آگے آنے کا موقع نہیں آئے گا. ویسے یہ لوٹ سے اگر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. یہی ہمارا بھی مقصد تو یہی ہے، بٹ آئی تھنک رستے پہ تھوڑا سا وی پرپوز اے ڈفرینٹ روٹ، یو پرپوزنگ اے ڈفرینٹ روٹ فار دا سیم آبجیکٹیوز. منزل ہے کہ میں حیدر گیلانی صاحب ہمارے کوکس کے بڑے متحرک رکن ہیں اور جو ریزولوشن ہے پنجاب اسمبلی کی اس کے موور بھی ہیں. گیلانی صاحب ہیز اے کوشچن، افتخار چھچر صاحب ہیز اے کوشچن. I would like to give priority to my caucus members first, because this is a very important conversation for legislators to engage with. So, thank you, Jana. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ نے بڑی ورکنگ کی ہے، ایڈمائر بھی کرتے ہیں آپ کے کام کو. آپ نے سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کی بات کی، اس کے بعد جو صوبوں کا بنانے کا جو لائے عمل ہے، صوبہ کس طرح بننا ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. پہلے صوبائی اسمبلی اس کو اس کی ریزولوشن پاس کرے گی جو کہ پنجاب اسمبلی نے پاس کی ہے. اس کے بعد اپر ہاؤس اس کو 2/3 اکثریت سے پاس کرے گا، جو کہ 2010 میں ہم پاس کر چکے ہیں 2/3 اکثریت سے. اس کے بعد لوور ہاؤس کو پاس کرے گا 2/3 اکثریت سے، اور پھر دوبارہ پروونشل گورنمنٹ اس کو پاس کرے گی 2/3 میجورٹی سے. تو یہ تو ایک عمل ہے
منصوبہ ہے ان کی تشکیل کا. آپ نے پاکستان کے مسائل بیان کیے, اس کے لیے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہونا چاہیے. سوال میرا یہ ہے کہ ہم سارے پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہیں سب سے پہلے, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر اگر ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کریں ان کے ساتھ تو بیک فائر کر جائے. سو میرا آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال ہے کہ کیا ہم اتنے سارے صوبوں کی بات کر کے ایک جو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ہے جس کے اوپر کافی کنسنسس بن چکا ہے, ریزولوشن پاس ہے, 2/3 فیصد سے سینٹ سے آئینی قرارداد پاس ہے, کیا ہم اس کو تو کہیں ہرٹ نہیں کر لیں گے؟ میں گیا ہوں جی ساؤتھ پنجاب, آپ تو وہاں پہ رہتے ہیں, وہاں سے ہے, بٹ میں ڈی خان بھی گیا ہوں, میں بہاولپور بھی گیا ہوں. بہاولپور تو ملتان کے ساتھ صوبہ میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے بھی علاقے میں تو خود صوبہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ ڈی خان بھی ملتان کے ساتھ صوبہ بننا نہیں چاہتا, وہ خود صوبہ بننا چاہتا. تو جسے آپ ساؤتھ پنجاب کہہ رہے ہیں وہاں پہ آلریڈی 3 کینڈیڈیٹ ہیں. ڈی خان بھی صوبہ بننا چاہ رہا ہے, ملتان تو ہے ہی ہے, اور بہاولپور تو کسی کے ساتھ بھی جانا نہیں چاہتا. تو یہ کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے دیکھیں, جو میں بات کر رہا ہوں میں ایک عام شہری ہوں, اور میں کنسنسس بنانے ہی کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ لیجسلیٹرز ہیں, الٹیمیٹلی آپ نے قانون پاس کرنا ہے. اگر 2/3 میجورٹی ہے, جتنی بھی ہے, یہ مشکل کام ہے, بٹ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو وہ کریں. اور ہم صرف یہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک پبلک اویئرنیس ایسی لے کے آئیں گے جو آپ سے لوگ مطالبہ کریں کہ آپ اس کو اور زیادہ کریں تاکہ آپ اس سے بھاگ نہ سکیں. آپ کو یہ کرنا پڑے, کیونکہ دیکھیں ہر پارٹی جب آتی ہے وہ صوبے کا نعرہ لگاتی ہے الیکشن میں. بے نظیر بھٹو کی جو آپ کی 1988 کا مینیفیسٹو پیپلز پارٹی کا ہے, اس میں محترمہ نے ڈسٹرکٹ گورنرز کی بات کی ہوئی. صحیح بات. تو وچ از لائک اے پروونس, اگر آپ گورنر بنا لیتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ. اسی طرح مسلم لیگ نون بھی صوبے کی بات کرتی ہے, ہزارہ کی بات بھی کرتی ہے, کبھی اور بھی کرتی ہے. پی ٹی آئی بھی عمران خان صاحب کی بھی تقریر میں نے سنی ہے بھی میرے پاس کہ اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ ہر ڈویژن کو صوبہ نہ بنائیں. تو یہ آپ لوگوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, آپ لوگوں میں اس کی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کی اویئرنیس آلریڈی ہے. ہم اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگر آپ کو اچھا لگے اور آپ کنونس ہو جائیں تو آپ اس کی لیجسلیشن کر سکیں. تھینک یو. میاں افتخار حسین چچر صاحب, آنریبل ایم پی فرام کپواڑہ. تھینک یو ویری مچ. میرے سب بس 2 چھوٹے کوشچن ہیں. نمبر 1, میں تو خود بھی دایا ہوں اس بات کا کہ اگر اس ملک نے بچنا ہے اور سروائیو کرنا ہے, بلوچستان کو 3 حصوں میں, پنجاب کو 3 حصوں میں, کے پی کے 2 اور سندھ کو 2, یہ کرنا پڑے گا. پر جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ملتان کے ساتھ بہاولپور نہیں آنا چاہتا, وہاں پہ ہے, کیا ہماری نفرتوں میں مزید اضافہ تو نہیں کرتی وہ موجودہ حالات؟ سر یہ بڑے مزے کی دنیا میں اسٹڈی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بڑا ہوگا اس میں نفرتیں بڑھیں گی. جیسے پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں کہ یہ نارتھ ہمیں کھانا ہے. آپ کا پنجاب بڑا ہے, بلوچستان کہتے ہیں, کے پی کہتے ہیں, سندھ کہتے ہیں یہ ہمیں کھانا ہے. تو اس میں یہ بڑی لمبی لسٹ ہے اسٹڈیز کی, میں آپ کو بھیج دوں گا. میں یہاں سب کو آپ کو بور نہیں اتنا کرنا چاہتا, بٹ یہ پروون فیکٹ ہے, لوگوں نے یہ کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے یہ کیا ہے. چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں یہ شکایتیں نہیں ہوتی, جتنا بڑا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے یہ شکایتیں بڑھتی ہیں, کیونکہ ایکول آپ کی ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کہیں پہ ہوتی نہیں ہے جب آپ کو اتنا بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے. جس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے فیڈرل کا اپنا ایک گورنمنٹ چیپٹر ہے, پروونسز کا اپنا ایک چیپٹر ہے, اسی کوئی سامنے رکھ کے ایک لائن جو دی تو بڑی مبہم ہے, ہر بندہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا ہے. ویری ویل ڈن. لوکل گورنمنٹ کاکس نے اس کو بڑا زبردست کام کیا. 102 کے نزدیک رسپیکٹیبل ایم پی ایس نے کنسنسس کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں لے کے آیا, اور پنجاب اسمبلی نے یونانیمس
पास 148 यानी जिसका फेडरल का चैप्टर है, सूबे का चैप्टर है, सीनियर जो हमारे लोकल गवर्नमेंट, इस पे आप क्या है? मैं सर इसमें थोड़ा सा जल्दी इजाफा करना चाहूँगा कि जो आपका हक है उस खाते में नए सूबे तो बनना ही है, लेकिन क्या उसके अंदर ये जमानत है कि वो सूबे लोकल गवर्नमेंट्स बनाएंगे और उस कभी ये ना हो कि हम दोबारा बताइए की तरफ चलते हैं। सर मेरे ख्याल में जितना मैंने इसको पढ़ा है और मैंने इस पे दुनिया में देखा है काम भी जिस तरह से हो रहे हैं, ये सिर्फ कानून में लिखने से तो आज तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं बनी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया, आपने हर जगह लिख दिया, आपने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, लेकिन नहीं बनी। जो चीफ मिनिस्टर ये सोचेगा कि उसने अपने अवाम तक सहूलत को पहुंचाना है जेन्युइनली, वो लोकल गवर्नमेंट लेके आएगा। अगर किसी एक सूबे ने लोकल गवर्नमेंट बना दी और चला के दिखा दी तो फिर ये रुक नहीं सकेगी किसी और से। तो आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए एक्चुअली कि जो बिलीव करे लोगों में। अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, मैं भी सियासत भी कर चुका हूँ, हमें अपने हलके में भी डिवीजन नहीं चाहिए। अभी तो हम ये बातें सब कर रहे हैं, तो जब आप MP होते हैं या MNA होते हैं तो आप अपने हलके में फर्दर डिवीजन्स नहीं चाहते कि ये काउंसलर इलेक्ट होकर आ जाए, रोज़ तंग करेंगे, मेरा ग्रुप टूट जाएगा, आधे किसी और ग्रुप के जीत जाएंगे, मैं जिसको टिकट नहीं दूंगा वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो ये सिर्फ हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं, ये हर मेंबर भी अपनी अपनी जगह पे सोचे कि ये रवैया हमारा है या नहीं है। तो ये रवैया बदलेगा, और ये रवैया बदलेगा जब आप ऐसे चीफ मिनिस्टर्स लाएंगे जो ये सोच सकें कि उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे आज तक हमारी कौम ने, हमने आज तक परफॉर्मेंस पे किसी को वोट नहीं दिया। हम जज्बात पे, नारों पे, इन पे वोट देते हैं, परफॉर्मेंस पे वोट नहीं देते। सर आपके साथ मुल्क है, उसने परफॉर्मेंस पे वोट देना शुरू किया। एक आम आदमी पार्टी बनती है, पहले दिल्ली में जीत जाती है, फिर पंजाब में जीत जाती है। एक चाय वाला उठता है, वो पहले एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाता है, उसके बाद वो मरकज़ में पहुंच जाता है। एक आम आदमी, और दुनिया में हम सब यहाँ पे बैठे हैं, अब दुनिया में आप स्टडी कर लें, सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर, कुछ एक्सेप्शन 2-4 छोड़ के, आर फ्रॉम मिडिल क्लास। जैसे सर अमीर आदमी का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, फौज में भी नहीं जाता। ये सियासत भी ऐसी ही है, इसमें मेहनत है, और आप जब तक मिडिल क्लास को मौका नहीं देंगे आगे निकलने का, तब तक ये सियासत आपकी साफ नहीं होगी। आखिरी सवाल है, इसके बाद फाइनल एड्रेस, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा आगे कोशिश कर रहे हैं। आपने पूरी एक ब्रीफिंग दी अपने तकरीर में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंस बनाने का प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि इस हालात में कभी भी कुछ हुआ हो। एक तो प्रोसेस बहुत बड़ा लंबा है, रेजोल्यूशन होने हैं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आना है,
सर दो बातें आपने फरमाई ना, एक तो आपने फरमाया कि बड़ा मुश्किल है इस सेटअप के अंदर सूबे बनना। मेरी गुजारिश ये है कि मैंने आपके सामने जो फिगर पढ़े, हंगर इंडेक्स में हम दुनिया में 190 नंबर पे हैं, बहुत सारे लोग हमारे भूखे हैं, 44% बच्चे हमारे स्टंटिंग ग्रोथ पे हैं। सर हमें हमारे मज़हब ने ये बताया कि अगर हमसाये में आप खाना खा रहे हैं और आपका हमसाया भूखा है तो आपसे सवाल होगा, अल्लाह आपसे पूछेगा। आधे बच्चे जब हमारे खाना नहीं खा रहे, मेरे से भी पूछेगा अल्लाह, आप लोगों से ज़रूर पूछेगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मैं आपकी तवज्जो दिला सकता हूँ, मैं एक राय आमा हमवार करने के लिए कोशिश कर सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं वहाँ पे ये जवाब दे सकता हूँ कि मैंने कोशिश की थी। सर आपने भी सबने जाना है, सोच के जाइएगा। कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ, सोच के जाइएगा। अगर आप इक़्तिदार में हैं और आपके आधे बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ के हैं, सोच के जाइएगा। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना और चाहता, आप सोच के जाइएगा, हर कोई सोच के जाए। बेशक आप हंस लें यहाँ पे, लेकिन शायद मुश्किल होगा।